بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 2 جنوری 2024، صفحہ نمبر 2، اداریہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں۔ دور حاضر میں مسلمان ممالک کی ایک متحد، مضبوط اور مؤثر نمائندہ آواز کی ضرورت۔ گزشتہ دنوں جنوب مغربی یورپ کے تاریخی ملک اسپین جانے کا اتفاق ہوا۔ سیر و سیاحت کے لیے اسپین کو چننے کا مقصد اس کا خوشگوار موسم، تا حد نگاہ کھلا آسمان، لمبے سفید ریتیلے ساحل، نیلگوں شفاف سمندر اور زمین کے جاذب نظر نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ وہاں مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور شان و شوکت کے نشانات دیکھنا بھی تھا۔ چنانچہ 4 ایام میں صوبہ اندلوسیہ کے چند مقامات دیکھنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایئرپورٹ سے اترے تو جبرالٹر کی جانب گامزن ہوئے، جو آج بھی بحر روم اور شمالی بحر اوقیانوس کے درمیان ایک سمندری درہ ہونے کے باعث ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخی روایات کے مطابق 711 میں اموی بادشاہ ولید بن عبد المالک کی جانب سے مقرر کردہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے جرنیل طارق بن زیاد 2000 سے بھی کم جان بازوں کے ہمراہ اترے اور چند ہی برسوں میں ہسپانیہ میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسپین میں حکمرانوں کی نااہلی کے باعث ایک خلا، ایک ویکیوم بن چکا تھا، جسے مراکش سے براہ راستہ جبرالٹر یہاں داخل ہونے والے مسلمانوں نے پر کر دیا۔ سو وہی یہاں کے حکمران ٹھہرے اور پھر مسلمانوں نے لگ بھگ 8 صدیاں یہاں حکومت کی۔ اسپین میں مسلمانوں کا دور حکومت ایک سنہری دور کہلاتا ہے۔ زمانہ جہالت کے ایام میں، جسے عرف عام میں یورپ کی ڈارک ایجز سے موسوم کیا جاتا ہے، اسپین میں علوم و فنون اپنے کمال پر تھے، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ڈارک ایجز کے دوران یورپ کے علمی اور ثقافتی انقلاب کی داغ بیل اسپین کے مدرسوں اور خانقاہوں میں رکھی جا رہی تھی۔ اور کیوں نہ رکھی جاتی؟ اسپین میں علم دوستی معمول بن چکی تھی۔ اس سے قبل علم مذہبی درسگاہوں سے منسلک تھا۔ اغلباً دنیا کا پہلا سیکولر مدرسہ اسپین میں ہی معرض وجود میں آیا، جہاں مسلمان، عیسائی، یہودی وغیرہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ایک چھت کے نیچے اور ایک ہی استاد سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسپین کے سائنسدان، ریاضی دان، شعراء، وہاں کی عجوبہ عمارات اور محلات اپنی مثال آپ ہیں۔ آج بھی اس دور کی تعمیر شدہ عمارتوں کی شان و شوکت اور وجاہت پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مسلم اسپین کو مسلمانوں، مسیحیوں، یہودیوں کی باہمی ہم آہنگی کا سنہرا دور بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے بھی تھا کہ اسپین میں 1031 عیسوی تک مسلمان متحد رہے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان باہمی اتحاد کو کھونے لگے اور اقتدار کی خاطر آپس میں ہی دست و گریباں ہونا ان کا معمول بن گیا۔ نتیجتاً ایک ہی سلطنت کے اندر متعدد حکومتیں بن گئیں، جو بیرونی دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑنا بھی اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کی اس کمزوری سے یورپ کی ابھرتی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کا اتحاد کمزور ہونے کے نصف صدی بعد الفانسو ششم نے تولیدو پر قبضہ کر لیا، اور پھر 1236 میں قرطبہ، 1248 میں سویل اور 1492 میں غرناطہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار کی صف لپیٹ دی گئی۔ باوجود کہ عوام کی اکثریت مسلمان حکمرانوں کو اپنے ہم مذہب حکمرانوں پر فوقیت دیتی تھی، تاہم وہاں سے ان کا ایسا انخلا ہوا کہ ان کا نام ایک گالی سے تعبیر ہونے لگا۔ آنے والی مسیحی حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں سے بھی جو ظلم و زیادتیاں روا رکھیں، یہ اپنی ذات میں ایک الگ ہی کہانی ہے۔ آج یہ سطور لکھنے سے امت مسلمہ کو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ وہ ایک کامل نبی اور کامل مذہب کے پیروکار ہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ صحیحین۔ یعنی مومنوں کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور ان کے باہمی تعلق اور تعاون کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جسم کا باقی اعضاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ دیگر اعضاء کو بھی اس تکلیف میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے اور اس سے نیند اڑ جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور ویسے بھی مقولہ ہے کہ زندہ اقوام اپنی تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں۔ آج کے نازک حالات میں جہاں اہل فلسطین پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، درجہ بالا ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان ممالک کا فرض بنتا ہے کہ اس ظلم کے خلاف مؤثر کردار ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں، اور یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو انہیں یہ بات اسپین کی تاریخ سے سیکھ لینی چاہیے کہ آپس کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج نہتے اور معصوم مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ اس قدر طاقتور محسوس ہوتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہونے کے باوجود بے بس نظر آتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اس بے بسی کی ایک وجہ مسلمانوں کی ایک متحد اور مضبوط نمائندہ آواز کا نہ ہونا بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک اللہ والے کی جانب سے مسلمانوں کی ہمدردی میں اٹھنے والی صدا پر توجہ دی جائے قبل اس کے کہ دیر ہو جائے، اور تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہرائے کہ مسلمانوں کے آنے والی نسلوں کو فقط پدرم سلطان بود کہنے پر اکتفا کرنا پڑے۔ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حماس اسرائیل جنگ کے تناظر میں مسلمان ممالک کو باہم اتحاد پیدا کرنے اور ظلم کے خلاف مؤثر آواز اٹھانے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی سمجھ دے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72-73 سال پہلے یہ تنبیہ کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اگر ایک نہ ہوئے تو وہ فیصلہ کریں کہ ایک ایک کر کے مرنا ہے، ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، یا ایک ہی وجود ہو کر اپنا ایک وجود برقرار رکھنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ کاش کہ اب بھی یہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں اور ایک ہو جائیں۔ خطبہ جمعہ 17 نومبر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل لندن، 8 دسمبر 2023، صفحہ 7۔ اسی طرح مسلمانوں کی جانب سے ایک متحد اور مضبوط نمائندہ آواز ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، مسلمان ممالک کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہو کر اور ایک آواز ہو کر بولنا چاہیے۔ اگر دنیا کے 53-54 ممالک کہے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ ایک آواز میں بولنے تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا، ورنہ پھر اکا دکا آوازیں کوئی اثر نہیں رکھتیں، اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا۔ بس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق بھی دے۔ خطبہ جمعہ 20 اکتوبر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل لندن، 10 نومبر 2023، صفحہ 7۔ اس نصیحت کے باوجود مسلمانوں کی بھرپور اور ایک آواز بلند ہوتی نظر نہیں آتی۔ لگتا ہے کہ دل سر بمہر، کانوں میں روئی بھری ہوئی، آنکھوں میں اختلاف کے جالے پڑے ہوئے۔ اگر تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر 53-54 مسلمان ممالک جن کے کچھ نہ کچھ باہمی اختلافات بھی ہیں، کس طرح ایک آواز بن سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے زمانے میں جب مسلمانوں کے اندرونی جھگڑے اور مناقشات بہت بڑھ گئے تو ایک دفعہ روم کے بادشاہ کو خیال آیا کہ یہ وقت مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی طاقت اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہے، اس لیے مسلمانوں پر اگر حملہ کیا گیا تو وہ بہت جلد شکست کھا جائیں گے۔ جب یہ افواہ اڑتے اڑتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ یاد رکھو، اگر تم نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو علی کی طرف سے پہلا جرنیل جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ جب یہ پیغام اسے پہنچا تو اس نے لڑائی کا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ خلافت راشدہ، انوار العلوم، جلد 15، صفحہ 100۔ بس دو ممالک، دو لیڈرز کے مفادات اور مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی پالیسی میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات جب ظلم کے خلاف اکٹھے ہونے اور اس سے بھی بڑھ کر دینی حمیت اور غیرت کے اظہار کی ہو تو اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متفقہ امور کو بنیاد بنا باہم متحد ہو جانا نہ صرف اپنی بقا اور ترقی کا ضامن بن جاتا ہے بلکہ دنیا میں قیام امن کی ایک کلید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک کے سربراہان کو توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کی ایک مضبوط نمائندہ آواز مقرر کر سکیں جو نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت میں کوشاں رہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دنیا میں امن کے قیام کے لیے بھی اپنا مثبت اور مؤثر کردار ادا کر سکے۔ وباللہ توفیق۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔